اب دوسری بات دیکھیں، ان کو بلا رہا ہے عزیز مصر، وہ بادشاہ ہے، اصل مسئلہ تو اس کی بیگم کا تھا۔ بعد والی عورتوں نے تو ویسے ہاتھ کاٹ لیا تھا نا حضرت یوسف کی شکل و صورت خوبصورتی کو دیکھ کر، اصل مسئلہ تو بیگم کا تھا۔ لیکن حضرت یوسف ماشاءاللہ انہوں نے یہ نہیں کہا اپنی بیگم سے پوچھو اس کا کیا حال تھا، یہ اس کی توہین ہوتی ہے، بادشاہ کی عمومی بات کی ہے، جن عورتوں نے مجھے بلایا تھا اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان سے۔ تو گویا اصل چیز یہی ہوتی ہے جب بھی بات کریں کسی پر کسی کے ساتھ ایسی بات نہ کریں جس میں توہین کا پہلو نکلتا ہو، عمومی بات کریں تاکہ آپ کا کام بھی پورا ہو جائے اور توہین کا پہلو بھی نہ نکلے۔ تو حضرت یوسف فوراً گئے نہیں تاکہ میری شرافت ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، تب میں جاؤں گا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت یوسف نے ان کی بیگم کا نام نہیں لیا، تمام عورتیں اس میں شریک تھیں، بلکہ روایات بتاتی ہیں بعد والی عورتیں بھی اپنی طرف دعوت دیتی تھیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیا تھا، تو انہوں نے تمام عورتوں کا نام لیا تاکہ کام بھی بن جائے، بادشاہ سلامت کی توہین بھی نہ ہو اور میری عزت عظمت بھی اپنی جگہ پر محفوظ رہے۔ قال ما خطبکنا، حضرت یوسف نے کہا نہیں، اس نے بادشاہ نے پوچھا ما خطبکنا اذ راوتنا یوسف عن نفسہ، کیا معاملہ تھا آپ کا، کیا حالت تھی آپ کی جب آپ نے ڈورے ڈالے تھے یوسف پر اپنے لیے؟ قلنا، تمام عورتیں متفق ہو کر بولیں حاشا للہ، اللہ پاک و پاکیزہ ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے حضرت یوسف میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ دیکھیے حضرات محترم، عام طور پر انسان اپنے عیب کو نہیں دیکھتا، دوسرے کے عیب کو اچھالتا ہے، لیکن یہاں 6-7 سال گزر گئے تھے۔ جو آدمی غلط کام کرتا ہے نا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اس کی ضمیر اسے ملامت کرتی ہے، بڑا برا ہے تو، تیرے دھوکے کی وجہ سے وہ اندر ہے، بہت غلط آدمی ہے تو، تیری وجہ سے ایک آدمی اندر پڑا ہوا ہے، بڑا غلط کام کیا تھا۔ تو ضمیر کے کچوکے یہ انسان کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں، تو انسان اس وقت سنبھل جاتا ہے اور اپنے گناہ کا فوراً اعتراف کر لیتا ہے۔ عورتوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں دیکھی، اور بادشاہ مصر کی زوجہ صاحبہ نے بھی یہ کہا جتنی گڑبڑ تھی میری طرف سے تھی، جتنا گناہ تھا میرا تھا، جتنی غلطی تھی میری تھی، میں نے اس پر ڈورے ڈالے تھے۔ حضرت یوسف کا دامن جو ہے وہ بالکل صاف ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، امرأ عزیز نے اس وقت بولی، کہنے لگی الآن حس حس الحق، اب تمام چیزوں سے نتھر کر حق جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ آنا راوتہ عن نفسہ، میں نے ڈورے ڈالے تھے اور ان کو اپنے ذات کے لیے بلایا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بالکل پکی بات ہے کہ حضرت یوسف سچے لوگوں میں سے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ ایک دوسرا وہ عورت کہنے لگی ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، کہ اے عزیز مصر، میں اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو انی لم اخنہ بالغیب، تیری غیر موجودگی میں نے گڑبڑ نہیں کی، یعنی غلط کام یہ تو ہوا ہے کہ میں نے اس کو دعوت دی تھی لیکن انہوں نے میری دعوت قبول نہیں کی، تو میں نے کوئی غیب میں تیری غیر موجودگی میں کوئی گڑبڑ نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کے مکر کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس کے بعد وہ کہنے لگی وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، گڑبڑ کی میں نے کوشش کی تھی، اس کو اپنی طرف دعوت دینے کی کوشش کی تھی، اس کو اپنے طرف سے مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے آپ کو بری نہیں قرار دیتی، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ،